الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل الاسم اما مذکر و اما مؤنث فالمؤنث ما فیہ علامۃ التانیث لفظا او تقدیرا والمذکر ما بخلافہ۔ خاتمہ چل رہا ہے، 2 فصلیں ہم پڑھ چکے ہیں خاتمے کی، یہاں سے تیسری فصل شروع فرما رہے ہیں۔ پہلی فصل کس کے بیان میں تھی؟ اسم کے بیان میں، یعنی اسم کی جو تعریف و تنکیر کے اعتبار سے تقسیم کی، اس کا بیان تھا پہلی فصل میں، اور دوسری فصل میں اسماء عدد کا بیان کیے۔ اب تیسری فصل میں مذکر اور مؤنث کے بارے میں بتائیں گے، مؤنث کی ایک اور تقسیم کے بارے میں بتائیں گے، اور وہ تقسیم کیا ہے؟ تذکیر و تانیث۔ تو دیکھیے وہی کہہ رہے ہیں، الاسم اما مذکر و اما مؤنث، اسم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، یا اسم یا تو مذکر ہوتا ہے مؤنث ہوتا ہے۔ فالمؤنث ما فیہ علامۃ التانیث، اب مؤنث کسے کہتے ہیں؟ بس مؤنث وہ ہے جس میں تانیث کی علامت ہو، جس میں علامت تانیث ہو، علامت تانیث پائی جائے، لفظاً یا تقدیراً۔ پس مؤنث وہ ہے جس میں علامت تانیث ہو لفظاً۔ اب دیکھو لفظاً کی 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ تانیث حقیقتاً ہوگی یا حکماً ہوگی۔ حقیقتاً ہو یعنی لفظاً ہو، حقیقتاً ہو، جیسے طلحتو، جیسے طلحتو کہ اس میں علامت تانیث لفظاً ہے، ہم تلفظ کر رہے ہیں، اور حقیقتاً دیکھ رہی ہے۔ اور کبھی علامت تانیث لفظی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہوتی ہے، حکماً ہوتی ہے۔ لفظاً ہوتی ہے لیکن حقیقتاً نہیں بلکہ حکماً ہوتی ہے، جیسے العقرب، عقرب، اس میں جو چوتھا حرف ہے، چوتھا حرف با، یہ تانیث کے محل میں ہے، تانیث کے درجے میں ہے۔ تو دیکھو عقرب یہ مؤنث ہے اور لفظاً ہے، لیکن یہ حقیقتاً نہیں ہے بلکہ حکماً ہے۔ لفظ عقرب یہ مؤنث ہے، کیسا ہے؟ لیکن حکماً ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔ کہ جو با ہے یہ تانیث کے حکم میں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یا تو علامت تانیث لفظاً ہوگی یا تقدیراً ہوگی۔ پھر لفظاً کی بھی 2 صورتیں ہیں، لفظاً یا تو حقیقتاً ہوگی جیسے طلحتو، یا پھر لفظاً حکماً ہوگی جیسے العقرب، صحیح ہے؟ یا تقدیراً ہوگی علامت تانیث، جیسے الارض ہے، عینن ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں تقدیراً ہے۔ دیکھیے پس مؤنث وہ ہے جس میں علامت تانیث پائی جائے، یا جس میں علامت تانیث ہو لفظاً یا تقدیراً۔ اما المذکر والمذکر ما بخلافہ، اور مذکر وہ ہے جو اس کے برخلاف ہو، اور مذکر وہ ہے جو اس کے برخلاف ہو، یعنی جس میں علامت تانیث نہ لفظاً ہو نہ تقدیراً۔ اب اوپر اجمالاً یہ کہا تھا کہ مؤنث وہ ہے جس میں علامت تانیث ہو۔ اب علامت تانیث ہیں کیا؟ کتنی علامت تانیث ہیں؟ صحیح ہے، تو اس کی اب تفصیل کر رہے ہیں تھوڑی سی۔ وعلامت التانیث ثلاثۃ، علامت تانیث کتنی ہیں؟ 3 ہیں۔ التاء کطلحۃ، جیسے کہ طلحہ، دیکھیے یہاں پر طلحہ مؤنث ہے اور اس میں علامت تانیث ہے، اور یہ لفظاً ہے اور حقیقتاً ہے، ہم اس کا تلفظ کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہی ہے، طلحۃ میں تھا۔ والالف المقصورۃ، اور دوسری علامت تانیث کیا ہے؟ الف مقصورہ، جیسے حبلہ، الف مقصورہ جیسے حبلہ۔ تیسری علامت تانیث کیا ہے؟ الف الممدودۃ کحمراء، جیسے کہ حمراء۔
ٹھیک ہے. والمقدرۃ، یہ تو لفظاً کی بات ہو گئی. والمقدرۃ انما هو التاء فقط، اور وہ علامت تانیث جو مقدر ہوتی ہے تو وہ صرف تا ہے. علامت تانیث کتنی ہوئی ٹوٹل؟ 3 ہوئی نا، تا، الف مقصورہ، الف ممدودہ. اب مقدر کون سی تانیث ہوتی ہے، کون سی علامت تانیث مقدر مانی جاتی ہے، مانی جائے گی؟ تو کہہ رہے ہیں وہ صرف تا ہے. الف مقصورہ، الف ممدودہ کبھی بھی مقدر نہیں ہوتا ہے، کبھی پوشیدہ نہیں ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں المقدرۃ انما هو التاء فقط، اور وہ علامت تانیث جو مقدر ہوتی ہے تو وہ صرف تا ہے، صرف. کا اردن و دارن، جیسے کہ اردن و دارن. اب اس پر دلیل کیا ہے کہ اس میں تائے تانیث مقدر ہے؟ تو دیکھیے، کسی بھی کلمے کی اصل آپ کو پہچاننا ہے، اصل معلوم کرنا ہے، تو اس کی آپ تصغیر لے آئیں، کیونکہ قاعدہ ہے کہ التصغیر یرد الاشیاء الی اصلھا، التصغیر یرد الاشیاء الی اہلھا، الی اصلھا، کہ تصغیر چیزوں کو ان کی اصل کی طرف پھیر دیتی ہے. تو اب ہم ارض کی جب تصغیر لائے تو کیا تصغیر آئی؟ اریدتن، اریدتن. تو دیکھو، جب ارض کی اصل ہم نے نکالی، اصل نکالی، تو اریدتن آئی ہے. اریدتن میں کیا ہے؟ تا موجود ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ارض میں، یہ ارض مؤنث ہے اس لیے کہ اس میں تانیث مقدر ہے، تائے تانیث مقدر ہے، پوشیدہ ہے. اسی طریقے سے دار ہے، دارن. اب اس کو پہچاننا ہے کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، تو اس کی آپ تصغیر لے آئیں، کیونکہ التصغیر یرد الاشیاء الی اصلھا. تو جب ہم دارن کی تصغیر لائے تو کیا آئی؟ دوائرتن، دوائرتن. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ دار کیا ہے؟ مؤنث ہے، اس لیے کہ اس میں علامت تانیث جو تا ہے وہ پوشیدہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ ہاں، دیکھیے. تو اور وہ تانیث جو مقدر ہوتی ہے وہ صرف تا ہے، جیسے اردن اور دارن. بدلیل اریدتن و دویرتن، اریدتن و دویرتن کی دلیل کی وجہ سے، یا اس دلیل کی وجہ سے کہ ان کی تصغیر اریدتن و دویرتن آتی ہے. ثم المؤنث علی قسمین، پھر مؤنث 2 قسموں پر ہے. یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں. پھر مؤنث 2 قسموں پر ہے، حقیقی جن، اور آگے آ رہا ہے لفظی جن. حقیقی جن وہوا ما بإزائہ ذکر من الحیوان کامرأۃ وناقۃ. حقیقی مؤنث وہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر ہو، جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو، جیسے امرأۃ اور ناقۃ. امرأۃ اور ناقۃ، تنوین تو پڑھ سکتے ہیں نا اس پر، کیونکہ منصرف غیر منصرف تھوڑی ہے. امرأۃ کیا ہے؟ منصرف ہے، اور ناقہ بھی کیا ہے؟ منصرف ہے. تو جیسے امرأۃ اور ناقۃ. تو امرأۃ یہ مؤنث حقیقی ہے کہ اس کے مقابلے میں رجل کیا ہے؟ حیوان مذکر ہے. اسی طرح ناقہ یہ مؤنث حقیقی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے میں جمل موجود ہے، حیوان مذکر موجود ہے. تو مؤنث، پھر مؤنث کی 2 قسمیں ہیں. مؤنث 2 قسموں پر ہے، حقیقی اور حقیقی. مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو، جیسے امرأہ اور ناقہ. ولفظی، اور دوسری قسم کیا ہے؟ مؤنث لفظی. مؤنث لفظی کسے کہتے ہیں؟ وہوا ما بخلافہ. مؤنث لفظی وہ ہے جو اس کے برخلاف ہو، یعنی مؤنث لفظی وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ ہو. اب آپ دیکھیے، ظلمتن ہے، عینن ہے. تو ظلمتن یہ مؤنث حقیقی ہے؟ نہیں ہے، اگرچہ اس میں تا دکھ رہی ہے ظلمتن، لیکن یہ مؤنث حقیقی نہیں ہے، لفظی ہے. لفظاً یہ مؤنث ہے، لفظاً.
لفظاً، جبکہ امراتن ناقتن وہ حقیقتاً ہے کہ ان کی پیدائش ہی ایسے ہوئی ہے، پیدائش ہی مؤنث ہے وہ، جبکہ ظلمتن اور اسی طرح عین، کریمتن، داربتن، یہ سب کیا ہے؟ مؤنث لفظی ہے، کہ لفظ کے اعتبار سے یہ مؤنث ہے کیونکہ اس میں علامت تانیث پائی جا رہی ہے۔ تو اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو مؤنث حقیقی کی تعریف ہے وہ اس پر صادقی نہیں آتی ظلمتن پر، کیونکہ مؤنث حقیقی تو وہ ہے جس کے مقابلے میں حیوانی مذکر ہو، جبکہ ظلمتن یا اسی طرح لفظتن ان کے مقابلے میں حیوانی مذکر نہیں ہے۔ تو ظلمتن کے مقابلے میں کیا ہے؟ نورن ہے، نور، تو نور حیوانی مذکر ہے؟ نہیں ہے۔ وہ لفظی، دوسری قسم کیا ہے؟ لفظی، وہ ہوا ما بخلافی، اور مؤنث لفظی وہ ہے جو مؤنث حقیقی کے برخلاف ہو، جیسے ظلمتن اور عین، ظلمتن اور عین۔ عین مؤنث ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کی تصغیر لاتے ہیں تو وہ عینتن آتی ہے، اس میں تا ہے، یعنی تو کہیں گے عین یہ مؤنث ہے اور اس میں علامت تانیث پوشیدہ ہے، مقدر ہے۔ وقد عرفت احکام الفعل اذا اسند الى المؤنث فلا نعيدها، اور تحقیق کے آپ پہچان چکے ہیں فعل کے احکام کو جب فعل کی اسناد کی جائے مؤنث کی طرف، فلا نعيدها، تو ہم ان کو نہیں لوٹائیں گے، تو ہم ان احکاموں کو نہیں لوٹائیں گے۔ آپ نے مرفوعات میں پڑھا کہ فعل آ جائے اس کے بعد میں فاعل ہو، اور فاعل کیا ہو؟ مؤنث حقیقی ہو، تو فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے۔ توجہ ہے نا؟ کیا پڑھا تھا آپ نے؟ فعل ہو اور اس کے بعد میں فاعل مؤنث حقیقی ہو تو فعل کو مؤنث لانا واجب ہے، جیسے ضربت ہندن، ضربت ہندن، ضربت امراتن، ٹھیک ہے؟ کب تھا؟ جبکہ فصل نہ ہو بیچ میں، لیکن بیچ میں فصل پیدا کر دیا جائے تو پھر جائز ہے، جیسے ضرب الیوم ہند، یہ بھی جائز ہے، اور ضربت الیوم ہند یہ کہنا بھی جائز ہے۔ اور اگر فاعل مؤنث حقیقی نہ ہو، مؤنث حقیقی نہ ہو بلکہ لفظی ہو، جیسے الشمس ہے، تو اس صورت میں اب فعل کو مذکر و مؤنث دونوں لانا جائز ہے، جیسے طلعت الشمس اور طلع الشمس دونوں کہنا جائز ہے۔ پڑھے تھے نا احکام آپ نے؟ تو اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور تحقیق کے آپ فعل کے احکام پہچان چکے ہیں، جان چکے ہیں، جب کہ فعل کی اسناد کی جائے مؤنث کی طرف تو ہم ان کو نہیں لوٹائیں گے۔ فصل رہنے دیں، یہ ترجمہ دیکھ لو، اسم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، پس مؤنث اسم وہ ہے جس میں علامت تانیث پائے جائے لفظاً یا تقدیراً، اور مذکر وہ ہے جو اس کے برخلاف ہو۔ علامت تانیث تین ہیں، تا جیسے طلحۃ، اور الف، اس کو طلحۃ نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، جیسے طلحۃ، اور دوسری علامت کیا ہے؟ الف مقصورہ جیسے حبلہ، اور الف ممدودہ جیسے حمراء، اور وہ علامت جو مقدر ہوتی ہے، وہ علامت تانیث جو مقدر ہوتی ہے تو وہ صرف تا ہے، جیسے اردن اور دارن، اریدتن و دویرتن کی دلیل سے، دلیل کی وجہ سے۔ پھر مؤنث دو قسموں پر ہے، مؤنث حقیقی، اور مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو، جیسے امراتن و ناقتن، اور مؤنث لفظی وہ ہے جو مؤنث حقیقی کے برخلاف ہو، جیسے ظلمتن و عین۔ اور آپ فعل کے احکام جان چکے ہیں، جب کہ فعل کی اسناد کی جائے مؤنث کی طرف تو ہم احکام کو نہیں لوٹائیں گے۔